السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس نشست میں 25ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کی روشنی گھر گھر تک پہنچائی جائے، کیونکہ قرآن کریم ایک نور ہے اور اس نور کو ہر گھر تک پہنچنا چاہیے تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو قرآنی تعلیمات کی روشنی میں منور کر سکیں۔ اسی مقصد کے لیے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ 25ویں پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا اور اس کا جو قانون قدرت ہے اس کا تذکرہ کیا گیا کہ یہاں پر ہر آدمی کے لیے خیر اور شر، تنگی اور وسعت، راحت اور پریشانی، مصیبت، رنج اور اس کے ساتھ ساتھ خوشی، یہ سب چیزیں ملی جلی ہیں۔ یعنی رات کے ساتھ دن بھی ہے، تنگی ترشی کے ساتھ سہولت اور آرام بھی ہے، زندگی کے ساتھ موت بھی ہے۔ کوئی آدمی کسی حالت میں ایک جیسے ہمیشہ نہیں رہتا، بلکہ حالات بدل سکتے ہیں۔ ہمیشہ رات نہیں رہتی، ہمیشہ دن بھی نہیں رہتا، ہمیشہ خوشحالی بھی نہیں ہوتی، ہمیشہ تنگدستی بھی نہیں، بلکہ مختلف انداز اور مختلف چیزیں آتی جاتی رہتی ہیں، اور اس پر ہمارا ریئیکشن، ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے وہ ایمان کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر کبھی آزمائش آئے تب بھی مسلمان صبر کا معاملہ کرے گا، اور اگر کوئی نعمت مل جائے تو شکر کا معاملہ کرے گا۔ نتیجے میں دونوں صورتوں میں اس کو فائدہ ہی ملے گا۔ نعمت ملی، اللہ کا شکر ادا کیا، فائدہ ملا، اور اگر مصیبت آئی، صبر کیا، پھر بھی فائدہ ہی ہوا، اور اس کو کسی بھی صورت میں نقصان نہیں ہوتا۔ لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہر وقت لو لگائے رکھنا چاہیے، کثرت کے ساتھ دعا کرتے رہنا چاہیے، تاکہ ہماری جو پریشانی ہے وہ اللہ تعالیٰ دور فرما دے، اور جو خوشحالی اور اچھا وقت ہے اللہ تعالیٰ اس کو وسیع اور لمبے عرصے کے لیے ہم پر جاری و ساری فرمائے۔ اور اسی طرح سے نیکی کے لیے، خیر کے کاموں میں باقی رہنے کے لیے، اولاد کے لیے، سب کے لیے ہمیں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ورنہ جیسے سورہ حامیم سجدہ ہی کے اندر آیت 51 کے اندر ایک جو ہماری جو طبیعت ہے، انسان کی فطرت، اس کا تذکرہ کیا گیا کہ انسان یہ کتنا عاجز ہے، کتنا جلد باز ہے۔ کبھی کوئی آزمائش آتی ہے تو بے قابو ہو جاتا ہے، اور وہ زیادہ سے زیادہ ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب کبھی کوئی تنگی اور پریشانی آ جائے، نروس ہونے لگتا ہے، نا امید ہونے لگتا ہے، حالانکہ نا امیدی یہ کفر ہے، نا امیدی یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے، نا امید بندوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ یعنی انسان کی طبیعت کسی کل میں بھی اس کو چین نہیں آتا، ہر وقت وہ اس سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، مگر وہ کوشش کبھی درست سمت میں بھی ہوتی ہے اور کبھی غلط سمت میں بھی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ شورا کا ذکر کیا گیا۔ سورہ شورا بہت ہی اہم سورت ہے قرآن کریم کی، اس کو مشورہ، کنسلٹیشن، دوسروں کے ساتھ ڈسکس کرنا، اس کی اہمیت کو اس میں آپ سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور حقیقت کا اظہار کیا گیا جو آیت نمبر 3 کے اندر ہے۔ سورہ شورا آیت نمبر 3 کے اندر ایک بڑا اہم مسئلہ جو بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کی باتیں یہ کوئی نئی نہیں ہیں، بلکہ ایک کنٹینیویشن ہے، تسلسل ہے۔ جو پہلے نبی لے کر آئے وہی باتیں آخری نبی تک چلتی رہیں۔ دین کی بنیادی بات پہلے نبی سے شروع ہوئی، آخری نبی تک وہی چیز چلتی رہی۔ یہ وہی دعوت ہے جس کو ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا، جس کو موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا، جس کو عیسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا، اور جس کا آغاز حضرت نوح علیہ السلام نے کیا، اور پھر آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہی دعوت کو لے کر آئے۔ لہٰذا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں دین اسلام شاید نیا دین ہے، ناسمجھی کی وجہ سے اس طرح کہتے ہیں، دین اسلام نیا نہیں ہے، کمپلیٹ اور آخری دین ہے۔ اسی کو جس کو پہلے نبی لے کر آئے تھے وہی باتیں تو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، البتہ یہ فائنل ورژن تھا، یہ فائنل چیز تھی، تو اس کے اندر ساری چیزوں کو مکمل کیا گیا۔ پہلے
جتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی اتنی ہی چیزیں دی جاتی تھیں، چیزیں وہی تھیں، جتنی ضرورت تھی اتنی دی جاتی۔ کیا کسی نبی نے توحید کے خلاف کوئی بات کبھی کی؟ کیا کسی نبی نے شرک کی دعوت دی؟ کیا کسی نبی نے بت پرستی کی بات کی؟ یا کسی نبی نے جھوٹ، مکر و فریب اور برائی کو جائز قرار دیا؟ نہیں، تمام انبیاء کرام کی دعوت کی بنیاد ایک ہی تھی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دین آیا اس کے اندر اس طرح کا یہ چیزیں نہیں پیدا ہو سکتی کہ کل کوئی اور بات بتائے اور آج اچانک اس کا موڈ بدل گیا، مائنڈ بدل گیا اور کوئی چیز وہ اس طریقے سے بتائے۔ نہیں، وہی چیز ہے جو پہلے نبی سے چلی اور آخری نبی تک باقی رہی۔ پھر اس کے بعد ہمیں یہ دعوت دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف لوگوں کو تم بھی بلاؤ، کیونکہ یہ وہی دین ہے جس کی تمام انبیاء کرام نے دعوت دی۔ اب ہمارا یہ کام ہے کہ اس دین کو آگے بڑھائیں، کیونکہ کوئی نبی پھر دوبارہ آنے والا نہیں ہے، تو اسی دین کو ہم آگے بڑھائیں۔ دین کے مسئلے میں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، انبیاء کرام کی جو مثال ہے وہ ایسے جیسے اللہ تی بھائی اسٹیپ برادرز ہیں، کہ ان سب کا دین ایک ہی ہے۔ وقت الگ الگ تھا، ٹائم الگ الگ تھا، زبانیں الگ الگ تھیں، مگر پروگرام ایک ہی تھا۔ تشریعی جو چیزیں ہیں جس کو ہم کہتے ہیں فقہی مسائل وغیرہ، اس کے اندر فرق تھا، نماز کے اوقات، نماز کا طریقہ، زکوٰۃ کا طریقہ وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں میں فرق تھا، لیکن یہ ہے کہ بنیادی جو دین کی بات ہے وہ عقیدے اور ایک اللہ پر ایمان لانے اور اس کی بندگی کرنے کی، اس چیز کے اندر کوئی فرق کبھی بھی نہیں رہا، اور اسی کا ہمیں بھی حکم دیا جا رہا ہے، اور راہ حق میں اپنی خواہشات کی اتباع کرنے سے منع کیا گیا، کہ ہم یہ نہ ہو کہ اپنی خواہشات کی پوجا اور پرستش میں جا کر جو سچائی ہے اس کو چھوڑ بیٹھیں۔ پھر آیت نمبر 25 میں ایک بات بتائی گئی جو ہمارے لیے ڈھارس اور امید ہے، اور وہ یہ ہے کہ توبہ، یعنی گناہ تو انسان اپنی طبیعت کی وجہ سے کر بیٹھتا ہے، کیونکہ ہر آدمی تو خطا کار ہے ہی، کل بنی آدم خطا و خیر الخطائین التوابون، ہر آدمی سے غلطی، مسٹیک، بھول چوک ہوتی ہے، لیکن بہترین آدمی وہ ہے جو غلطی ہو جائے تو اس کو ریکگنائز کرے، گلٹی فیل کرے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، توبہ کرے اور اس اپنے اعمال کو درست کرنے کی فکر کرے۔ تو کہا گیا هو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ، کہ وہی اللہ تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، کہ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، کہ وہی اللہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، تمہاری برائیوں کو، گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور تم جو کچھ کر رہے ہو وہ سب چیزوں سے وہ واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز اوجھل نہیں۔ اگر کوئی کالے پہاڑ پر رات کی تاریکی میں چیونٹی بھی رینگ رہی ہے تو وہ اس کے علم میں ہے، سمندر کی گہرائی کے اندر کوئی حرکت ہو رہی ہے تو وہ اس کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے، تو سب وہ جانتا ہے۔ اس لیے نادان ہوگا وہ انسان جو غلطی کر کے یہ سمجھے اللہ نہیں دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ریکارڈ میں شاید یہ بات نہیں آئی، وہ تو ہر چیز کو جانتا ہے۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو غلطی کرنے کے بعد اس پر انسسٹ نہ کرے، ضد بازی نہ کرے، بلکہ توبہ کرے اور اپنی غلطیوں کو چھوڑنے کا عہد و پیمان کرے۔ اللہ رب العالمین ایسے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت 38 کے اندر مشورے کی بات بتائی گئی۔ اسلام میں مشورے کا بہت زور دیا گیا، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ مسلمانوں کے معاملات آپس کے مشورے سے طے پاتے ہیں۔ مشورہ کیا ہوتا ہے اور کیسے کیا جاتا ہے؟ جیسے سورہ آل عمران میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم دیا گیا، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابہ کرام سے مشورہ کر لیا کریں۔ تو مشورہ کرنے کی بات بتائی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتائی گئی، اس کا حکم دیا گیا، حالانکہ آپ پر وحی آ رہی تھی، مگر اس کے باوجود مشورہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو مشورے کے فائدے کیا ہیں؟ ایک تو مشورے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہوگی تو اس کا ثواب ملے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہوگا تو اس کی برکت آئے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ مشورے میں مختلف لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھی شامل اور شریک کیا گیا ہے، وہ اس کا ایک حصہ سمجھتے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ مشورہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خیر کی کوئی بات کسی کے دماغ میں لا سکتا ہے، اور کسی کے کہنے کی وجہ سے سب پر آنے والی مصیبت
یا آفت سے ہم بچ سکتے ہیں یا اس کی وجہ سے کامیابی ہو سکتی ہے، یعنی مشورے کے مختلف فائدے ہیں۔ ہر صورت میں مشورہ مفید ہی مفید ہے، البتہ اس کے کچھ آداب ہیں۔ مثلا یہ ہے کہ کسی مسئلے کے اندر ہر ایک سے مشورہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ مشورہ اسی سے کیا جائے گا جو صاحب رائے ہو، جس کے بارے میں ذمہ دار یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس مسئلے میں زیادہ بہتر رائے دے سکتا ہے۔ مشورہ کرنے والے کو بھی وسیع النظر ہونا چاہیے، اور جس سے مشورہ کیا جائے وہ بھی کھلا ہو۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں جو بات بتاؤں بس اسی پر عمل کیا جائے، اگر میری رائے پر عمل نہیں کیا جائے گا تو میں بائیکاٹ کروں گا، تو یہ مشورے کے آداب کے خلاف ہے۔ یہ چیز پسند نہیں ہے کہ آپ مشورہ کریں اور مشورہ دیں مگر اس کو چھوڑ دیں، پھر ضد نہ کریں کہ میری رائے پر عمل کرنا چاہیے، پھر یہ آداب مشورے کے خلاف ہوگی بات۔ ناظرین، یہاں وقت ہوا ہے ایک مختصر سے بریک کا، دیکھتے رہیے پروگرام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی تفسیر کا یہ سلسلہ جو شروع کیا گیا اسی کی ایک کڑی ہے، اور پھر ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب مشورہ دیں تو سچائی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ چیز درست ہے، اس کے باوجود آپ غلط مشورہ دیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس میں بہترین رائے کون سی ہو سکتی ہے، پھر بھی جان کر آپ اس کو جو ہے مسلیڈ کریں، اس کو غلط ٹریک پہ لگا دیں، تو یہ چیز بھی درست نہیں ہے۔ تو یہ آداب کا خیال رکھنا چاہیے مشورہ دیتے ہوئے، اور مشورہ کرنے والے کو بھی چاہیے کہ اوپن مائنڈ ہو کر بات کرے، تاکہ زیادہ سے زیادہ بہتر جو رائے ہے اس پر عمل کیا جا سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ صحابہ اکرام سے مشورہ کیا کرتے تھے، مختلف امور میں مشورہ کیا کرتے تھے، اور اس کی خیر و برکت ہر جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسی ہمارے سامنے آتی رہی۔ حضرات، اس کے بعد آیت 49 اور 50 ہے، جس میں اولاد کے حوالے سے بڑی اہم کچھ باتیں بتائی گئی ہیں۔ ان کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے تاکہ ہمارے ہاں جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں اس کا ازالہ ہو سکے۔ کچھ لوگ ہیں جو اگر شادی کے بعد اولاد نہ ہو طلاق تک نوبت آ جاتی ہے، کبھی لڑکیاں ہوں تب بھی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے۔ انہیں سوچنا چاہیے کہ اولاد دینا یہ کس کے اختیار میں ہے۔ آدمی تدبیر کر سکتا ہے، علاج کر سکتا ہے، دعا کر سکتا ہے، مگر اس کا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے۔ تقدیر کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اس کا بھروسہ، توکل، اعتماد وہ اللہ رب العالمین پر ہونا چاہیے۔ اس میں کہا گیا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ وہ اللہ رب العالمین جو احسن الخالقین ہے، جو احکم الحاکمین ہے، اس کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ جسے چاہے بیٹے دے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے دے، جسے چاہے دونوں ملا کر دے، جسے چاہے لا ولد اور بانج بنا دے۔ تو اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے۔ جسے چاہے مرد بچے میل دے، جسے چاہے فیمیل دے دے، جسے چاہے دونوں ملا کر دے۔ انسان کی ایک طبیعی خواہش، فطری جذبہ تو ہوتا ہے کہ اس کے ہاں اولاد ہو، اس سے منع نہیں کیا گیا۔ اس کے لیے آپ علاج بھی کر سکتے ہیں، دعا بھی کر سکتے ہیں، دعا کرتے رہنا چاہیے جیسے انبیاء کرام نے بھی دعا کی ہے۔ مگر پہلا اور آخری جو مرحلہ ہے اور وہ سب مسئلوں کی جڑ ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ پر توکل، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کہ وہ احسن الخالقین ہے۔ اس کا جو فیصلہ ہوگا ہم اس پر راضی ہیں، ورنہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے بیوی کو طلاق دیں، چاہے قصور شوہر کا ہی کیوں نہ ہو، یا صرف لڑکیاں ہونے کی وجہ سے بیوی کو تنگ کریں، چاہے اس میں بھی قصور کسی کا بھی ہو، تو یہ چیزیں نادانی کی ہیں۔ ورنہ یہ جو قرآن کریم کا حصہ ہے یہ اسی لیے پڑھا جاتا ہے کہ اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، تاکہ قرآن کریم کے مطابق ہماری جو پریکٹیکل لائف ہے وہ بھی اس کے مطابق ہو سکے۔ تو آپ پڑھیے قرآن کریم کی 49 اور 50ویں آیت، دیکھیے یہ اللہ رب العالمین جو احکم الحاکمین ہے، احسن الخالقین ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے، ہمیں ہر دم اس کے فیصلے پر راضی ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد سورہ زخرف ہے، سورہ زخرف کی آیت نمبر 3، اس کو بھی آپ ذرا ذہن میں رکھیے۔ قرآن کریم کے حوالے سے کیسی بات بتائی گئی کہ انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس قرآن کو خالص پیور اچھی عربی میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ سے کام لے سکو، غور کر سکو، تدبر کر سکو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی زبان کو کیسے محفوظ فرمایا۔ دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں ہے جس کو لوگ 1400 سال سے پڑھیں لکھیں اور اس کا اسٹینڈرڈ ویسے ہی باقی رہے۔
اگر آپ 100 سال پرانی انگریزی لیں اور آج کی انگریزی سے اس کا موازنہ کر کے دیکھیں، بہت فرق آپ کو دکھائی دے گا۔ بلکہ بعض اوقات یونیورسٹی کے پروفیسر یا ایکسپرٹس لوگوں کو چھوڑ کر 100 سال پہلے لکھی گئی زبان کو سمجھنا بھی عام لوگوں کے لیے بسا اوقات مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے فریز میں، اس کے انداز میں بہت زیادہ تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ مگر عربی زبان ایسی ہے کہ اگر آج بھی کوئی فصیح و بلیغ عربی میں کچھ لکھنا بولنا چاہے تو وہ قرآن ہی کے اسٹینڈرڈ کو لینا پڑے گا، وہی سب سے اونچا ہے، اور اس سے اونچا یا اس سے بہتر آج بھی کوئی انداز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی زبان اس طرح سے محفوظ فرما دی کہ 20 سے زیادہ کنٹریز کی یہ سرکاری زبان، اور 1 بلین سے زیادہ دنیا کے مختلف لوگوں کی یہ مذہبی زبان ہے۔ قرآن کریم ایک ایسا کلام ہے جو اسی لیے نازل کیا گیا کہ ہر دور میں لوگ اس کو سمجھیں، ہر دور میں اس کو پڑھیں، ہر دور میں اس کے مطابق زندگی بسر کریں۔ تو ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ توجہ کے ساتھ پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ پھر آیت 13 کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ بتایا گیا کہ جب تم سوار ہو جاؤ کسی سواری پر تو اس میں اللہ کو یاد کیا کرو، جیسے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی انعام کے بغیر میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ اس سواری کو میں قابو میں کرتا، کنٹرول میں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرتے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر یہی دعا عام طور پر پڑھا کرتے تھے، کیونکہ جب آدمی سواری عمدہ ہو، اچھی سواری پر بیٹھے تو کبھی اس کی گردن اکڑ سکتی ہے، تکبر آ سکتا ہے اس کے اندر، تو آدمی جب یہ دعا پڑھ لے تو وہ نارمل ہو سکتا ہے کہ یہ میرا نہیں، اللہ کی طرف سے کرم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس قابل بنایا کہ میں اس سواری کو استعمال کروں۔ ورنہ کتنے لوگ ہیں دنیا میں جو اپنی ذاتی گاڑی تو رہی، وہ کرائے کی بس میں، کرائے کی سواری میں، ٹرانسپورٹ میں تک نہیں بیٹھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ اس نے ان لوگوں سے جو محروم ہیں ان سے مجھے زیادہ بہتر پوزیشن میں بنایا، تو اس کا مجھے زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد میں معاشی جو تقسیم ہے، اکنامکس اور فائنانس کی جو تقسیم ہے، آیات 32 اور اس کے آگے اس کا ذکر کیا گیا کہ بعض اوقات یہ چمک دمک گھروں کو دیکھ کر تمہیں متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے یہ فتنے کا وہ نہ ہوتا کہ لوگ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ یہ لوگ جو غیر مسلم ہیں ان کے گھروں کی چھتوں کو سونے کی بنا دیتا، ان کے گھروں کے جو پلرز ہیں ان کو چاندی کے بنا دیتا، اور اس کے اندر بہت زیادہ زیب و زینت کی چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن کیونکہ ان کو تو آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں ہے، جو کچھ ہے دنیا ہی میں ہے، اور مسلمان کا ٹارگٹ دنیا نہیں بلکہ آخرت ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جتنا چاہے دے دے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی غیر مسلم کو کوئی اچھا گھر نہیں ملتا، اگر کسی مشرک کو کوئی اچھا گھر نہیں ملتا اگر اللہ تعالیٰ کے پاس اس دنیا کی کوئی قیمت ہوتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ وہ سب کو دینے والا ہے، جو اس کا انکار کرتے ہیں ان کو بھی ملتا ہے، جو اقرار کرتے ہیں ان کو بھی ملتا ہے۔ اسی لیے آدمی کو کبھی ان چیزوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ جو معاشی تقسیم کی گئی یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظام ہے، فیصلہ ہے، اور یہ بڑا پرفیکٹ فیصلہ ہے۔ اگر سب کو دولت اکٹھی ملتی، ایک جیسی ملتی، دنیا کا نظام چل ہی نہیں سکتا تھا۔ دنیا کا نظام اور بیلنس اسی لیے چلتا ہے کہ اس کے اندر مختلف طبقات ہیں، کوئی امیر ہے، کوئی مڈل کلاس ہے، کوئی غریب ہے، امیر کی ضرورت غریب سے، غریب کی ضرورت امیر سے، ہر ایک کا ایک دوسرے سے واسطہ اور تعلق پڑتا ہے۔ نظام کو بہتر بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو سلسلہ جاری وہ ساری فرمایا، آپ کو کمانے کی اجازت دی گئی، آپ دولت کما سکتے ہیں مگر حلال اور جائز طریقے سے، تاکہ یہ دولت وبال جان نہ بن جائے، قیامت کے دن میدان محشر میں تباہی اور بربادی کا ذریعہ نہ بن جائے۔ اس لیے دولت کمانا منع نہیں، مگر جائز اور حلال طریقوں سے کمائیں، بھی صحیح طریقے سے، خرچ بھی صحیح جگہ پر کریں تو وہ باعث رحمت ہوگی۔ پھر سورہ دخان کے اندر قرآن کریم کی نزول کا وقت بتایا گیا اور اس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ کیسی کتاب ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ یہ قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے سے لوگ صحیح راستے میں آ سکیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈریں، اللہ تعالیٰ کی خوشخبریوں سے فائدہ اٹھانے والے بنیں۔ یہاں پر لیلۃ مبارکہ سے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی
اور انہوں نے شعبان کی 15ویں تاریخ کو نزول قرآن کی تاریخ بتا دیا کہ قرآن اس میں بھی نازل ہوا، پھر قرآن رمضان میں بھی نازل ہوا۔ ایسے نہیں ہوتا۔ قرآن کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے قرآن کی ریلیونٹ جو آیات ہیں ان کو اکٹھے کریں تاکہ آپ صحیح نتیجے پر پہنچیں۔ یہ سورہ دخان کی آیت ہے اور اس کی صحیح تعبیر ایک اور جگہ جیسے کہا سورہ قدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے لیلۃ القدر میں، نائٹ آف دی پاور، جو قدر و منزلت والی رات ہے اس میں نازل فرمایا، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب وہ آتی کب ہے؟ تیسری جگہ سورہ بقرہ میں اس کے بارے میں بتایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن کا نزول ہوا۔ تو یہ تینوں آیتوں کو جو ایک ہی موضوع سے ریلیٹ کرتی ہیں ایک جگہ رکھ کر پڑھیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ رمضان کے مبارک مہینے میں لیلۃ القدر میں قرآن نازل کیا گیا۔ جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ انتہائی برکتوں والی رات ہے، اس کا شب برات سے، اس کا شعبان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر اس رات کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں بھی حکم دیا گیا کہ جب بھی لیلۃ القدر ہو اس میں کثرت کے ساتھ عبادت کریں، دعا کریں۔ خاص طور پر ایک دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ یا اللہ تو عفو درگزر کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد دھوئیں کے بارے میں ایک جو بات بتائی گئی سورہ دخان کے حوالے سے، فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، کہ تم انتظار کرو جب آسمان پر ہر طرف سے دھواں چھا جائے گا۔ یہ قیامت کا دھواں ہے، اور اس دھوئیں کو سمجھنے کے لیے ابھی قریب میں آپ نے دیکھا ہوگا آئی لینڈ کے اندر وولکینو سے دھواں لیک ہوا، اور اس دھوئیں کی وجہ سے یورپ کے 20 سے زیادہ ایئرپورٹ کئی دنوں تک بند کر دیے۔ کوئی ایئرپورٹ کام نہیں کر رہا تھا ان دنوں میں۔ یہ چھوٹا دھواں دراصل قیامت کے بڑے دھوئیں کو یاد دلانے کا ذریعہ بننا چاہیے۔ چھوٹا ارتھ زلزلہ بڑے زلزلے کو یاد دلانے کا ذریعہ بن جائے۔ چھوٹی طغیانی سیلاب، آندھی بڑے سیلاب اور آندھی کو یاد دلانے کا ذریعہ بن جائے۔ تو مومن کو چاہیے کہ ان واقعات سے عبرت حاصل کرے اور اپنے لیے تیاری کا اس کو سامان بنائے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔